السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے میں اردو زبان کے تعلق سے کچھ باتیں کرنے کی کوشش کروں گا۔ اردو ہمارے ملک بھارت میں پیدا ہوئی، یہیں پلی بڑھی، جوان ہوئی۔ یہ کوئی غیر ملکی زبان نہیں ہے، ہمارے ملک ہی میں پیدا شدہ ایک زبان ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح یہ بھی ایک زبان ہے، کسی مذہب یا کسی قوم یا کسی فرقے کے ساتھ خاص نہیں ہے، پورے ہندوستانیوں کی زبان ہے۔ بہت سے دوسرے مذاہب کے لوگ بھی اردو پڑھتے تھے، آج بھی پڑھتے ہیں۔ بڑے بڑے شعراء اردو زبان میں غیر مسلم پیدا ہوئے ہیں، انہوں نے بڑا نام پیدا کیا ہے۔ اردو زبان پڑھنے والے طلباء کی اب دن بدن ان کی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے، اور اردو طلباء کے اردو میڈیم کے ذریعے پڑھنے یا بحیثیت زبان اول کے طور پر اردو زبان کو منتخب کرنے میں دلچسپی کم ہونے اور ان کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے بہت سی جگہوں سے اردو کے شعبے کو ہی ختم کر دیا گیا، ڈپارٹمنٹ ہی ختم ہو گیا، کیونکہ طلباء کی تعداد ہی نہیں ہے۔ اور بہت سی جگہوں پر اسکول اور ادارے کو اردو میڈیم سے انگریزی میڈیم میں کنورٹ کر دیا گیا۔ تو یہ اردو کے لیے، اردو سے محبت کرنے والوں کے لیے یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے۔ آج ہم سر دست جو بات کریں گے وہ اپنی سطح پر بات کریں گے۔ اداروں کے اور پورے ملکی پیمانے پر اردو کے بڑے بڑے ادارے اور ماہرین تعلیم اس جانب غور کر رہے ہیں اور وہ اپنے سطح پر کوشش کر رہے ہیں۔ آج ہم جو اپنے لیول پر بات کریں گے وہ ہے رومن اردو۔ کیا ہے رومن اردو؟ رومن اردو کا مطلب ہے اردو زبان کو لیٹن اسکرپٹ میں لکھنا، یعنی انگریزی کے الفابیٹ ABCD میں اردو زبان کو لیٹن اسکرپٹ یا دوسرے لفظوں میں رومن اسکرپٹ میں اردو زبان کو لکھنا، اس کو کہتے ہیں رومن اردو۔ یہ اردو زبان کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ آج کی نئی نسل اردو زبان کو لیٹن اسکرپٹ میں، انگریزی اسکرپٹ میں، رومن اسکرپٹ میں وہ لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور لکھتے بھی ہیں، خاص طور سے سوشل میڈیا میں۔ لیکن اردو زبان کو اس سے کیا خطرہ ہے، اس کی مثال ہم لے سکتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے ذریعے سے۔ سلطنت عثمانیہ جو تقریباً آج سے 100 سال پہلے، 600 سال یہ سلطنت قائم رہنے کے باوجود یہ سلطنت ختم ہو گئی۔ اس کی تفصیل میں نہیں جا کر میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ سلطنت عثمانیہ کا جب زوال ہوا، یہ ختم ہوئی، تو ایک شخص تھا کمال اتاترک۔ کمال اتاترک جو مغربی کلچر سے بہت متاثر تھا اور اسلام مخالف بہت سارے کام اس نے کیے۔ جب ترکی میں سلطنت عثمانیہ کا زوال ہوا تو اسلام سیکولر ذہنیت کا وہ حامل تھا، تو بہت سارے اسلام مخالف کام اس نے کیے، جس میں سے ایک یہ ہے کہ ہجری کیلنڈر کو اس نے ختم کر کے انگلش کیلنڈر کو اس نے رائج کیا۔ وہاں پر ہجری تاریخ ہی کے مطابق سارے کام ہوا کرتے تھے، لیکن اس نے اس کو ختم کیا۔ دوسرا کام یہ کیا کہ مسجد آیا صوفیہ، جو ابھی حال ہی میں ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے جو ہے اس کو پھر مسجد کی حالت میں اس کو بدل دیا ہے۔ تو یہ سلطنت عثمانیہ میں ایک عظیم الشان مسجد کے طور پر یہ عمارت جانی جاتی تھی، لیکن کمال اتاترک نے اس عظیم الشان مسجد کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا، اور پھر تقریباً 100 سال کے قریب یہ میوزیم رہنے کے بعد پھر ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے پھر اس کو مسجد میں بدل دیا۔ خیر، تو یہ کام اس نے کیا۔ اس کے علاوہ اس نے جو کام کیا، حج و عمرہ پر پابندی لگائی، اذان پر پابندی لگائی، اور ایک کام اس نے یہ بھی کیا جو آج ہمارا موضوع ہے، وہ ہے اس نے ترکی زبان کو اس نے رومن اسکرپٹ میں لکھنے کا حکم دیا۔
یعنی وہی کام جو آج ہمارے ہندوستان میں اردو والے کر رہے ہیں اردو نہ جاننے کی وجہ سے۔ تو رومن اسکرپٹ میں ترکی زبان کا رسم الخط یعنی اس کا اسکرپٹ عربی زبان کی طرح ہے، عربی رسم الخط ہے۔ جس طرح عربی دکھنے میں دکھتی ہے ویسے ہی ترکی زبان بھی اسی رسم الخط میں اسی اسکرپٹ میں لکھی جاتی ہے۔ جیسے مراٹھی زبان، ہندی زبان یہ دیوناگری رسم الخط میں لکھی جاتی ہے، ایسے ہی عربی رسم الخط میں ترکی زبان بھی، ترکش لینگویج بھی لکھی جاتی تھی۔ تو اس نے یہ عربک اسکرپٹ کو چھوڑ کر رومن اسکرپٹ یعنی انگریزی اسکرپٹ میں ترکش لینگویج کو لکھنے کا حکم دیا، اور اس نے یہ دلیل پیش کی کہ اس سے ہمارا لٹریسی ریٹ، شرح خواندگی بڑھے گی، کیونکہ جو لوگ ترکش نہیں جانتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور کمیونیکیشن میں آسانی ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح لٹریسی ریٹ جو ہے بڑھ جائے گی اور شرح خواندگی بڑھے گی۔ یہ جواز پیش کیا، لیکن حقیقت میں اس کا مقصد یہ نہیں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا تاکہ ترکی زبان کا رسم الخط بھلا کر آنے والی ترکی نسلیں اس زبان سے ناآشنا ہو جائے اور عربی رسم الخط کو بھول جائے، کیونکہ اسلام کا بہت بڑا ذخیرہ عربی زبان میں موجود تھا۔ اس لیے ترکیوں کو، آنے والی نسلوں کو اسلامی کتابوں سے دور رکھنے کے لیے اس نے یہ حربہ اپنایا کہ رسم الخط کو بدل کر رومن اسکرپٹ میں لکھنے کا حکم دیا، اور اس منصوبے میں وہ کامیاب رہے۔ ایک زمانہ آیا، کئی دن گزرنے کے بعد، کئی سال گزرنے کے بعد آنے والی نسل جو ہے وہ اس کا احساس کرنے لگی اور عربی رسم الخط سے بالکل وہ ناآشنا ہو گئی۔ یہاں تک کہ اسلامی کتابیں تو دور کی بات ہے، قرآن پڑھنا بھی ان کے لیے ایک اجنبی ہو گیا، کیونکہ اس رسم الخط سے ناآشنا تھے۔ تو یہ نقصان ہوا ترکی والوں کو، اور آج بھی اس کا احساس ان کو ہوتا ہے۔ وہی حال آج ہمارے ہندوستان میں ہے کہ یہاں بھی جو لوگ اردو نہیں جانتے ہیں ان کے لیے آسانی کے طور پر اردو زبان کو رومن اسکرپٹ میں لکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، بلکہ قرآن کے ترجمے بھی آ گئے۔ قرآن کے ترجمے کے ساتھ ساتھ بعض جگہ پر العیاذ باللہ قرآن ہی کو رومن انگلش میں لکھا جاتا ہے، حالانکہ یہ ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ قرآن کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں نہیں لکھا جا سکتا۔ تو اب یہ رومن انگریزی اور رومن اردو زبان کو لیٹن اسکرپٹ میں، رومن اسکرپٹ میں پڑھ کر اب اردو سے لوگ ناآشنا ہو جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ سوشل میڈیا میں چیٹنگ کے ذریعے، میل، چیٹنگ، واٹس ایپ، جتنے بھی سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں، اس میں جو ہمارا طبقہ ہے وہ اردو کے بجائے رومن انگلش یعنی رومن اسکرپٹ استعمال کرتا ہے۔ یعنی اگر کسی کو پوچھنا ہے کہ آپ کہاں ہیں تو وہ AAP، آپ KAHAN کہاں، HAIN ہیں، آپ کہاں ہیں، آپ کون ہیں، KAUN کون، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اگر انگلش الفابیٹ یوز کر رہے ہیں تو اس وقت آپ انگریزی زبان کا ہی استعمال کیجئے، چاہے ٹوٹی پھوٹی ہی انگلش ہی صحیح، ہاؤ آر یو، ویئر آر یو، ہو آر یو، جو کچھ بھی پوچھنا ہے، جو کچھ بھی چیٹنگ کرنا ہے۔ چیٹنگ میں تو اتنا گرامر کا خاص خیال رکھا نہیں جاتا۔ انگریزی اسکرپٹ میں اگر لکھ رہے ہیں، رومن اسکرپٹ میں، تو انگریزی زبان کا ہی استعمال کریں۔ اردو کو انگریزی زبان کے اسکرپٹ میں ہرگز استعمال نہ کریں۔ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہے کہ آج مشینی دور ہے، آج کا دور مشینی دور ہے، آرٹیفیشل انٹیلیجنسی یعنی مصنوعی ذہانت کا دور ہے۔ مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے یہ بات ریکارڈ ہو جاتی ہے کہ اردو لکھنے والے، اردو پڑھنے والے، اردو سمجھنے والے لوگ کتنے ہیں۔ تو یہ تعداد جب وہاں پر پہنچتی ہے مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے، تو اردو کی نمائندگی کم ہوتی ہے۔ اس لیے انگریزی تو ہے ہی انٹرنیشنل لینگویج، اس میں سب لوگ بھی انگلش لکھیں گے تب بھی انگریزی کو کچھ فرق نہیں پڑے گا، وہ تو
عالمی پیمانے پر جو ہے عالمی زبان ہے، لیکن اردو کا نقصان ہوگا کہ اردو پڑھنے جاننے اور لکھنے والوں کی جو تعداد ہے دن بدن کم ہوتی جائے گی، اور اس کے لیے سروے کی ضرورت نہیں ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنسی، مصنوعی ذہانت کے ذریعے سے یہ بات ریکارڈ ہو جاتی ہے کہ اردو رسم الخط سے اتنے لوگ ناواقف ہیں۔ پھر ہوگا کیا؟ آنے والی نسل اردو سے نابلد ہوگی، اور ہمارے ملک میں اسلامی معلومات کا ذخیرہ وہ اردو زبان میں ہی ہے۔ موبائل پر، سوشل میڈیا کے کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ کو اگر کمیونیکیشن کرنا ہے، اردو میں اگر کر رہے ہیں تو اردو اسکرپٹ کا ہی استعمال کریں۔ آج کل تو بڑی آسانی ہے، اپنے موبائل پر آپ اردو فونٹ ڈاؤن لوڈ کر لیں، سب سہولتیں موجود ہیں، تو آپ اردو ہی رسم الخط کا استعمال کریں، اردو اسکرپٹ ہی کو استعمال کریں۔ اور اگر آپ کی مجبوری ہے کہ اردو اسکرپٹ، آپ کو اردو رسم الخط نہیں آتا ہے، اردو لکھنا نہیں آتا ہے، تو پھر آپ اپنی اردو زبان کو انگلش میں مت لکھیے، بلکہ انگلش ہی میں انگلش کو لکھیے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس جانب توجہ دیں گے، اور آپ اس کے لیے ایک بڑی مثال لے سکتے ہیں، چین اور جاپان۔ کیا یہ ممالک ترقی یافتہ نہیں ہے؟ چین کیا کم ترقی یافتہ ہے؟ جاپان کیا ترقی کے میدان میں کیا پیچھے ہے؟ نہیں، چین اور جاپان یہ دونوں ممالک کے لوگ، وہاں کے باشندگان، اس ملک کے رہنے والے کبھی بھی اپنی زبان کو انگلش میں، انگلش اسکرپٹ میں، رومن اسکرپٹ میں نہیں لکھتے، کبھی بھی نہیں لکھتے۔ وہ اپنی زبان کو اپنی زبان کے ہی اسکرپٹ میں لکھتے ہیں، وہ کبھی انگلش الفابیٹ کا یوز نہیں کرتے اپنی زبان کو استعمال میں۔ جہاں انگلش استعمال کرنا ہو تو پھر انگلش زبان کا ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنی زبان کو انگلش اسکرپٹ میں کبھی بھی نہیں لکھتے۔ تو کیا وہ ترقی کے میدان میں پیچھے رہ گئے؟ نہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ ہم اردو کے استعمال سے ہم ملازمت کے میدان میں ہو، ترقی کے میدان میں ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ یہ بالکل غلط خیال ہے اور یہ غلط فہمی ہے۔ اس لیے آپ کو اردو آتی ہے تو اردو رسم الخط، اردو اسکرپٹ میں ہی کمیونیکیشن کریں، اور اردو نہیں آتی ہے تو پھر انگریزی میں اپنے آپ کو جو ہے تیار کریں۔ دونوں میں سے کوئی ایک راستہ اپنائیے، لیکن اپنی آسانی کے لیے اردو کا گلا مت گھونٹیے، اردو زبان کا نقصان مت کیجیے، اردو سے محبت کرنے والے لوگوں کا نقصان مت کیجیے۔ یہ ہمارے لیے بھی، ہماری قوم کے لیے بھی، اور ہماری آنے والی نسلوں کے لیے، اور بالخصوص اردو زبان کے لیے یہ زیادہ فائدہ مند بات ہوگی۔ امید ہے کہ آپ اس پر ضرور عمل کریں گے۔ السلام علیکم۔